السلام علیکم۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اشکال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات کو ان کو سنائی۔ ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو ظاہر ہے کہ نبی کو امتی پر فضیلت ہے اور جنت میں اس کے درجے اونچے ہوں گے، تو پھر اکٹھا ہونے کی کیا صورت ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر کے درجے والے نیچے کے درجے والے کے پاس آئیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ سے بہت محبت کرنے والے بعض ایسے لوگ ہوں گے جو میرے بعد ہوں گے، اور ان کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش اپنے اہل و عیال اور مال کے بدلے میں وہ مجھے دیکھ لیتے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی عابدہ کہتی ہے کہ میرے والد جب بھی سونے لیٹتے تو اتنی آنکھ نہ لگتی اور جاگتے رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور شوق و اشتیاق میں لگے رہتے اور مہاجرین و انصار صحابہ کا نام لے کر یاد کرتے رہتے اور یہ کہتے کہ یہی میرے اصول و فروع، یعنی بڑے اور چھوٹے، اور ان کی طرف میرا دل کھینچا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے جلد ہی موت دے دے کہ ان لوگوں سے جا کر ملوں، اور یہی کہتے کہتے سو جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ اپنے باپ کے مسلمان ہونے کی وہ نسبت آپ کے چچا ابو طالب کے مسلمان ہو جانے کی زیادہ تمنا ہے، اس لیے کہ اس سے آپ کو زیادہ خوشی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ کے اسلام لانے کی مجھے خدا خوشی ہے، زیادہ خوشی ہے۔ آپ نے باپ کے مسلمان ہونے سے، اس لیے کہ آپ کا اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ رات کو حفاظتی گشت فرما رہے تھے کہ ایک گھر میں سے چراغ کی روشنی محسوس ہوئی اور ایک بڑھیا کی آواز کان میں پڑی جو ان کو دھونتی ہوئی اشعار پڑھ رہی تھی، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیکوں کا درود پہنچے اور پاک صاف لوگوں کی طرف سے جو برگزیدہ ہوں ان کو درود پہنچے۔ بے شک یا رسول اللہ، آپ راتوں کو عبادت کرنے والے تھے اور آخر راتوں کو رونے والے تھے۔ کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ میں اور محبوب کبھی اکٹھا ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس لیے کہ موت مختلف حالتوں میں آتی ہے، نامعلوم میری موت کس حالت میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرنے کے بعد ملنا ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان اشعار کو سن کر رونے بیٹھ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ مشہور ہی ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو ان کی بیوی جدائی پر رنجیدہ ہو کر کہنے لگیں کہ ہائے افسوس۔ وہ کہنے لگے، سبحان اللہ، کیا مزے کی بات ہے کہ کل کو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملیں گے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ باب 5 کے قصے 9 میں گزر چکا ہے کہ جب ان کو سولی دی جانے لگی تو ابو سفیان نے پوچھا، کیا مجھے یہ گوارا ہے کہ ہم تجھے چھوڑنے اور تیرے بجائے خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کریں؟ تو زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قضا پر تشریف فرما ہوں اور وہاں ان کے کانٹا چبھ جائے اور میں اپنے گھر آرام سے رہ سکوں۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ میں نے کبھی کسی کو کسی کے ساتھ اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا۔